بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف میں جو روحانی طور پر ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بہت ساری نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، اس کو کیسے باقی رکھا جائے؟ رمضان کے بعد کون سی ایسی تدبیریں ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو باقی رکھا جائے؟ اصل میں تو یہ 1 سال کے لیے بیٹری چارج ہوتی ہے۔ یہ جو رمضان کی بیٹری ہوتی ہے نا، روحانی بیٹری، وہ اتنی چارج ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو 1 سال کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جس طریقے سے گناہوں میں اس میں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور جلدی اثرات زائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ آسان سی تدبیریں ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے رمضان میں، اس کے اثرات باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، نماز با جماعت جہاں بھی ہوں کوشش کریں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ بہت بڑا ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا، اور اللہ کے قرب جو حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا تلاوت، روزانہ چاہے 1 پاؤ پارہ ہی ہو، تلاوت کا اہتمام کر لیا کریں۔ اگر مصروفیت ہے قرآن مجید کا اٹھانا، وضو کرنا، پھر قرآن مجید کو ہاتھ میں لینا، پڑھنا یہ مشکل ہو تو آخری 10 سورتیں اس نیت سے پڑھ لیا کریں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سورتیں تو سب کو آتی، تو یہ تلاوت ہو جائے گی۔ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد جو اوراد، جو اذکار مسنون ہیں، تسبیحات فاطمہ جن کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو اس میں 4 طریقے منقول ہیں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ 100 ہو گئے۔ دوسرا طریقہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ اور چوتھا بالکل آسان کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تو کم از کم کر ہی لینا چاہیے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا آدمی، کتنے بھی کہ آدمی جلدی میں ہو، میرے خیال میں 10 سیکنڈ، 10-15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ سے زیادہ تو نہیں لگیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں، یہی اتنی وقت لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کتنا آسان کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آسان سے نسخے کہ نماز کا اہتمام کریں اور جماعت کی کوشش کیا کریں، اور تلاوت، اور اگر جلدی ہو تو پھر آخری 10 سورتیں وہ پڑھ لیا کریں۔ اپنے دفتر جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اپنے کمرے سے کلاس میں جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں تو چند سورتیں پڑھ لی۔ 24 گھنٹے میں 10 سورتیں پڑھنا کیا مشکل۔ تیسری یہ کہ جو شب و روز کی مسنون دعائیں ہیں، چھوٹے ٹکڑے ہیں، چند جملے ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ سونے لگے ہیں تو اللہم بسمک اموت واحیا، اور بہت ساری، لیکن اتنا تو مختصر، یہ تو پڑھ لینے کتنی، اس میں کون سی اس پہ زور لگتا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ میں آپ کے نام پر ہی زندہ ہوں اور آپ کے نام پر ہی مروں گا۔ اور جب اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بیت خلاء میں جانے لگیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل، یا بسم اللہ توکلت علی۔ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکل، یا اللہم انی اسألک خیر ھذا المولج، یہ پڑھ لیں۔ مسجد میں جائیں تو دائیں پاؤں پہلے رکھیں، اور کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو ادھر 24 گھنٹے کی سوار ہونے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے، صبح کی دعا ہے، شام کی دعائیں، یہ مختصر دعائیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ 24 گھنٹے آپ کو حضوری نصیب ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کثرت سے، جو حدیث شریف میں آتا ہے نا قرآن مجید میں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ ہمارے بندے اور بندیاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور کرتی۔ تو اس کا معیار یہ ہے کہ یہ جو اذکار الیوم واللیلہ ہیں، شب و روز کے جو مختصر اذکار ہیں، اگر ان کا کوئی اہتمام کر لے تو کتنی بڑی نعمت اس کو مل جائے گی کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا۔ ہفتے میں جمعے کے دن جیسے آتا ہے تو اس میں سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں، 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں۔ عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں، چلتے پھرتے، اگر زبان سے نہیں کر سکتے دل ہی میں کر لیں تو یہ مقبولیت کا وہ ہوتا ہے۔ اور کسی ایک
اچھی صحبت میں ضرور چلے جائیں، اپنے استاد ہیں، اپنے شیخ ہیں، تاکہ صحبت نصیب ہو جائے. تو اس طریقے سے اگر پابندی کر لیں تو یہ بہت سارا خزانہ جو جمع ہوا ہے یہ لٹنے سے بچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس سے بھی بہتر کرنا چاہیں تو پھر کچھ روزانہ کے معمولات ہیں، کچھ ہفتے کے معمولات ہیں، اور کچھ مہینے کے معمولات ہیں. اس سے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا. تو روزانہ کے معمولات میں جس میں نے بتایا کہ نماز با جماعت ہے، تلاوت ہے، اور شب و روز کے اذکار ہیں، اور تسبیحات، جو بھی 3 تسبیحات عام طور پہ عام لوگوں کے لیے. علماء کرام کے لیے لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح کم از کم اس کو پڑھ لیں. اور ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ایام جو، اور جمعے کے دن مسنون اعمال کے ساتھ گزار لیں. اور یہ مسنون اعمال ایسے نہیں ہیں جو آپ کے کسی کام میں خلل ڈالتے ہیں، ان کاموں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو سکتی. اور ہفتے میں ایک مجلس اپنے مصلح کے ساتھ، اپنی شیخ کی خدمت میں، اچھی صحبت جہاں سے آپ کو. اور کچھ ماہانہ معمولات ہیں. ماہانہ معمولات میں ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر لیں تو پھر تو بہت ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.